ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ محترم ناظرین، فریش منا بلیسنگز چینل پر آپ کو خدا کے خاکسار خادم پاسٹر فاروق انجم کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کا ٹائٹل پسند کیا اور اسے دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ میں نے کئی مواقع پر لوگوں کو آپس میں بحث کرتے سنا ہے کہ کیا یہودا اسکریوتی کو معافی مل جائے گی، اس لیے کہ وہ بھی رسولوں میں شامل تھا، اسے خدمت سونپی گئی تھی، معجزات کا اختیار دیا گیا تھا، خداوند یسوع کی جماعت کا خزانچی بھی تھا، دوسرے ساتھیوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتا تھا، اس کے پاس تو بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ اور پھر متی 27 باب کی 3 سے 5 آیات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کیے پر پچھتایا بھی، اور اس نے وہ روپے بھی پھینک دیے جو اسے یسوع مسیح کو پکڑوانے کے عوض دیے گئے تھے، اور اس نے خود کو اپنے کیے ہوئے جرم کی سزا بھی دی۔ لیکن اعمال 1 باب کی 20 آیت میں پطرس رسول نے زبور 109 کا حوالہ دیتے ہوئے یہودا کے بارے زبور میں پہلے سے کہا گیا تھا، اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ تو اب ہمیں ذرا یہاں بائبل مقدس کے مختلف واقعات اور مندرجات کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ کرنا ہوگا کہ یہودا کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو لوکا 16 باب میں امیر آدمی اور غریب لازر کی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے بیان کی تھی۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ امیر آدمی جب جہنم میں جل رہا تھا تب وہ پچھتایا، تب اس نے رعایتیں مانگنے کی کوشش کی، لیکن اسے جواب دیا گیا کہ اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے وہ وقت گنوا دیا جو تمہیں دنیا میں دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ اب سٹیٹس تبدیل نہیں ہو سکتا، لمٹ ختم ہو چکی تھی۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ امیر آدمی تو جہنم میں جا کر پچھتایا تھا، جبکہ اسکریوتی تو اس دنیا کی زندگی میں ہی پچھتایا تھا، تو یہ صورتحال مختلف ہے۔ تو عرض ہے کہ اس دنیا میں بھی لمٹ ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل پر وہ پیغام سنا ہے جس کا عنوان ہے قائن کے خون کا بدلہ 7 گنا کیوں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قائن کی اس دنیا کی زندگی میں ہی خدا نے اس کے جرم کو ناقابل معافی قرار دے دیا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اس زندگی میں بھی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ زمینی زندگی کے باقی ہوتے ہوئے بھی معافی کا چانس نہ رہے۔ اسی طرح متی 24 باب کی 30 آیت اور مکاشفہ 1 باب کی 7 آیت کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ تو یہ ماتم یا چھاتی پیٹنا بھی پچھتاوے کا اظہار ہی ہوگا، لیکن انہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے اس وقت خدا کو رد کیا جب انہیں توبہ کے لیے بلایا جا رہا تھا، جب انہیں خدا کی راہیں اپنانے کی دعوت دی جا رہی تھی، تو انہوں نے بار بار اسے رد کیا اور خدا کے کلام کو عزت نہ دی۔ اور جو کوئی خدا کے کلام کو رد کرتا ہے وہ خدا ہی کو رد کرتا ہے۔ جب خدا کا کلام سن کر خدا کو عزت نہ دی تو بعد میں خداوند کو روبرو دیکھ کر پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہیں سے آپ یہودا کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ جب اس نے خدمت کا حصہ پا کر، معجزات کا اختیار پا کر اور اس خدمت اور اختیار کے دینے والے کو روبرو دیکھ کر اس کی تمام قدرت
नबूवतें, लोगों के दिलों के ख्यालात को जान लेने की कुदरत को देखकर भी उसकी बेकदरी की और पैसे के इव्ज, एक खेत की कीमत के इव्ज उसका सौदा किया। बल्कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर भी बांधा जाएगा, तो अब उसका पछताना किसी काम का ना रहा। उसका ओहदा सिर्फ इस जमीन पर ही किसी और को नहीं दे दिया गया, बल्कि आसमान पर भी ये बांधा जा चुका था। उसका ओहदा आसमान पर बदल चुका था, बल्कि आसमान पर तो उसका ओहदा बहुत पहले ही बदला जा चुका था, क्योंकि सदियों पहले ही जब ज़बूर की नबूवत में ये बात बयान कर दी गई थी, तो ये पहले ही से मुकर्रर हो चुका था कि उसका मकाम किसी और को मिल जाएगा। बस अब उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ अबलीस के साथ है। डाकू ने इसीलिए माफ़ी हासिल कर ली थी कि उसने खुदावंद यीशु मसीह की निहायत खस्ता और जिल्लत की हालत में भी उसकी इज्जत की, उनके इलाही मकाम को पहचाना और उनके निजात दिंदा होने का इकरार किया, जिसका मतलब ये था कि ये चाहे जिस हाल में भी है तो भी निजात दहिंदा यही है, निजात देने वाला सिर्फ और सिर्फ यही है, हमेशा की बादशाही इसी की होगी। तो मेरे अजीज़ों, जहन में रखिए कि जब बार बार हम इंसानों को मौका दिया जाता है, पैगाम दिया जाता है कि खुदा को कबूल कर लें, तो कोई मौका आखिरी हो सकता है, जिसके बाद मज़ीद कोई पैगाम, कोई और मौका ना दिया जाएगा, क्योंकि आखिरी मौका गुजर चुका होगा। इसलिए पहले मौके को ही आखिरी समझकर फौरन खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में इज्जत देनी चाहिए। अगर आपने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया, तो आज ही इसी वक्त ये कर लीजिए। खुदावंद आपको बरकत और निजात से हमकिनार करे। आमीन।